سلطنت خواہ وہ بنو امیہ کی حکومت تھی یا بنو عباس کی تھی یا وہ سلطنت عثمانیہ تھی یا وہ مغل بادشاہ تھے، ان سب کے زمانے میں جو سلطنت کی ضروریات ہیں، امور داخلہ و امور خارجہ اور نظام سلطنت، ان سب کے لیے کالج یونیورسٹی تو نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ایک مسلم بات ہے نا کہ کالج یونیورسٹی نہیں تھے، تو پھر پورے نظام حکومت کے جو افراد ہوتے، جو کیبنٹ ہوتی تھی، وہ کہاں سے آتے تھے؟ وہ سارے مدرسوں سے آتے تھے۔ تو لہٰذا جو اسلامی نظام چلا ہے، جو اسلامی حکومتیں چلیں، یہ آل ٹو آل اسی انداز کے اندر چلی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مشیر تھے، کون تھے؟ یہ عشرہ مبشرہ اور یہ بقیہ حضرات صحابہ کرام۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اصحاب بدر اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی بھی عشرہ مبشرہ ہی کے افراد لیتے تھے اور اصحاب بدر کو لیتے تھے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اور آپ کے بہت بڑے مشیر تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امام حسن حسین بھی ساتھ تھے۔ اچھا، اس کے بعد بنو امیہ کے اندر آپ ولید، عبد الملک، سلمان اور عمر بن عبدالعزیز، آپ ان چاروں کی ہسٹری پڑھ لیں۔ یہ جتنے ہمارے ائمہ مجتہدین اور ان کے شاگرد تھے، یہ سارے ان کے نظام سلطنت چلانے والے تھے۔ بلکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، وہ تو ہوئی اس وجہ سے تھی کہ بادشاہ منصور کہتا تھا کہ میں نے آپ کو قاضی القضات لگانا ہے، چیف جسٹس لگانا ہے، اور آپ فرماتے ہیں میں نہیں لگوں گا، اور اس نے پھر زہر دے کے آپ کو شہید کر دیا۔ لیکن نظام سلطنت سے بہرحال آپ کے ذریعے چلایا۔ اچھا، پھر اس کے بعد امام ابو یوسف علیہ رحمہ اپنے زمانے کے قاضی القضات تھے۔ امام محمد رے شہر کے قاضی تھے، اور رے بہت بڑی ایک یوں کہہ لے کہ علاقہ تھا۔ تو بنو عباس کا سارا نظام اسی انداز کے اندر چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ کی کبھی آپ ہسٹری پڑھیں تو ایسا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ علماء کے ساتھ اور اہل مدرسہ کے ساتھ جو ان کی رغبت اور ان کا ایک لگن تھی، ایسی تھی کہ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا، استنبول جسے کہتے ہیں، جنہیں الفاتح یا سلطان الفاتح کہا جاتا ہے، آپ کو بچپن میں ہی ایک عالم کے حوالے کر دیا تھا آپ کے والد صاحب نے، اور انہوں نے بچپن سے آپ کی تربیت کی تھی اور فرمایا تھا بیٹا تو نے قسطنطنیہ فتح کرنا ہے۔ یہ اسی عالم کی اور اسی معلم کی اور اسی مدرس کی اور اسی استاد کی تربیت تھی کہ جس نے ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا تھا کہ انہوں نے محیر العقول کارنامہ سر انجام دیا تھا اور استنبول قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، اور وہ اپنے استاد کی ایسی قدر کرتے تھے کہ وہ جو استاد تھے معلم، وہ ان کو بھرے دربار کے اندر ڈانٹ دیا کرتے تھے سلطان فاتح کو، اور سلطان فاتح آگے سے لفظ نہیں بولتے تھے۔ تو ان کا جو نظام تھا سارا اسی سے چلتا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ مغل بادشاہ لے لیں۔ مغل بادشاہ میں جب تو ان کو یہ لبرلزم کا دورہ پڑا یہ اکبر بادشاہ کو، تو اکبر بادشاہ نے تو جو حرکتیں کرنی تھی سو اس نے کی نا، کہ اس نے اپنا دین ہی نیا ایجاد کر لیا، دین اکبری بنا دیا، دین الہی بنا دیا، اور ہر سب صحیح ہیں، اور سیکولرزم، لبرلزم اس نے یہ کیا۔ تو اب جو لبرل اور سیکولر ہوگا وہ تو کبھی علماء کو جگہ نہیں دے سکتا، تو لہذا اس نے یا تو کچھ خرید لیے اور یا پھر اس نے ہر مذہب کے لوگ ڈال کے اس نے اپنا نظام چلایا۔ لیکن اس کے بعد جب اس کے دین الہی کا کلا کما ہوا، اب اس کے بعد جہانگیر بادشاہ آیا، جہانگیر کے بعد شاہ جہان آیا، شاہ جہان کے بعد بادشاہ عالمگیر۔ یہ جو افراد تھے انہوں نے اپنے وہ لکھے ہوئے یہ ڈائریاں لکھی ہوئی ہیں نا، بادشاہ عالمگیر کی بھی ایک ڈائری ہے، اسی طرح شاہ جہاں کی بھی ڈائری ہے، جہانگیر کی بھی ہے۔ ان حضرات نے باقاعدہ جو نقشبندی مشائخ تھے اور جو علماء کرام تھے، ان کو اپنے سسٹم میں رکھا ہوا تھا، اور ان سے وہ مشورہ بھی لیتے تھے، ان سے استفادہ کرتے تھے۔ اور اس کی بہت بڑی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ فتاوی عالمگیری کسے کہتے ہیں؟ فتاوی عالمگیری، جسے فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، یہ بادشاہ عالمگیر نے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 500 فقہاء کرام کی ایک مجلس بنائی تھی، اور مولانا نظام الدین علیہ رحمہ کو اس کا ہیڈ بنایا تھا، اور ان کی نگرانی کے اندر سلطنت چلانے کے لیے یہ کتاب تیار کی گئی تھی، سلطنت چلانے کے لیے۔ تو جیسے آئین ہوتا ہے، جیسے ہمارا پاکستان کا بھی ایک آئین ہے نا، 73 کا آئین ہے۔ اچھا، آئین کیا ہوتا ہے؟ آئین کے اندر اصول ہوتے ہیں، پھر اس کی ذیلی شکیں ہوتی ہیں، تو ایک پورا ایک اتنا بڑا وہ بن جاتا ہے۔ تو فتاوی عالمگیری جو تھا یہ بادشاہ عالمگیر کا یا مغل بادشاہوں کا آئین تھا،
اسی لیے اسے بعض لوگوں نے آئین کے انداز میں مرتب کیا ہے. ہم تو اس کو کتاب کے انداز میں پڑھتے ہیں نا ہمارے مدرسوں میں یا افتاء کے اندر لائبریریوں میں ہوتا ہے, ورنہ اس کو باقاعدہ شکوں کے انداز میں کہ آرٹیکل نمبر 1, آرٹیکل نمبر 2, آرٹیکل نمبر 3, سیکشن نمبر 1, سیکشن نمبر 2, سیکشن نمبر 3, اس انداز کے اندر مرتب کیا. تو یہ تھا پورا نظام. اب یہ ہوا کہ یہ نظام چینج کیسے ہوا, تو اب جنہوں نے چینج کیا ان کو دیکھ لیں اور اس سے ان کی نیت کو دیکھ لیں, اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ مدرسوں سے ہٹ کر یا مدرسوں کے خلاف چلنا, اس کے پیچھے ذہنیت کیا ہے. یہ ہوئی تھی جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی. انگریزوں نے یہاں پر قبضہ کیا, یہاں پر سب کو انہوں نے دبا دیا, ٹیپو سلطان علی رحمہ کو شہید کیا, اور جو دیگر اس طرح کے حضرات کھڑے ہوئے ان کو شہید کیا, شیر میسور. تو اب کیا ہوا کہ اس وقت جب انگریزوں نے یہاں پر بر صغیر پہ قبضہ کیا تھا, اس وقت یہاں پر پورے بر صغیر کا نظام, کیونکہ پورا بر صغیر مسلمانوں کے پاس تھا, افغانستان, بنگلہ دیش, برما, رنگون, یہ پاکستان کا علاقہ, ہندوستان کا علاقہ, یہ سارے کا سارا اسلامی سلطنت تھا. اس پورے کے پورے اسلامی سلطنت میں 100% مدرسوں کے افراد جو ہے وہ نظام چلاتے تھے. اب کیا ہوا کہ انگریزوں نے, اب اگر مدرسے والے نظام چلائیں گے تو انگریزوں کا کافرانہ نظام تو نہیں چل سکتا تھا. جو سوچ وہ لے کے مغرب سے آئے اور وہ جو اسلام کے اوپر غلبہ اور قبضے کے لیے آئے تھے, تو وہ ان کے ذریعے تو نہیں چل سکتا تھا. تو انہوں نے سمپلی کیا کیا کہ لارڈ میکالے, جس کا نام بڑا مشہور ہے, لارڈ میکالے نے کہا کہ بھائی طریقہ یہی ہے کہ جو مدرسے ہیں ان کی ڈگری کو آپ بالکل نلیفائی کر دیں, اس کو نل کر دیں.